اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستخلفہ فی الارض۔ ماہ رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ سے کیا مانگے؟ ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن اگر ایک ایسی چیز مانگے کہ جس کے پورا ہونے سے ہماری ہر مشکل حل ہو جائے، تو اس سے بہتر کوئی اور میرے خیال میں دعا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس دعا میں جو معصوم کی زبان سے تیار ہوئی ہے، جاری ہوئی ہے، اس میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ اپنے ولی کے لیے حالات بنا دے تاکہ تیرا ولی، تیرے پیارے مصطفیٰ کا آخری جانشین، امام مہدی تیرے اذن سے آ جائیں اور تیری زمین سے ظلم کا خاتمہ کر دیں، امن قائم ہو جائے، بیماریاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، سکون آ جائے، تیری زمین امن کا گہوارہ بن جائے۔ اس سے بڑی کوئی اور دعا ہے نہیں۔ یہ دعا قبول ہو جائے تو ساری پریشانیاں ہی حل ہو جائیں۔ اس لیے یہ جملہ ہے استخلفہ فی الارض۔ یہ دعا جو ہے بڑی واضح دعا ہے کہ اے اللہ اسے اپنی زمین پر خلیفہ بنا دے۔ ظاہر خلیفہ اللہ ہی بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کو خلق فرمایا تو یہ فرمایا کہ میں میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین پر۔ تو یہاں پر بھی سورہ مبارکہ نور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح وعدہ دیا ہے مومنین کے لیے، مومنین صالحین جو عقیدہ رکھتا ہے انسان، اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، ان کے لیے یہ وعدہ ہے۔ ارشاد ہے رب العزت کا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ تمام مسلمانوں کو خطاب ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو ایمان لائے ہو اور پھر ایمان کے تقاضے بھی پورے کیے ہیں، یعنی نیک عمل کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صالحین کے لیے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ لَاسْتَخْلِفَنَّهُمْ، یعنی مومنین صالحین کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، زمین کا حاکم بنائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے بھی خلیفہ اللہ ہی بناتا رہا، یعنی زمین کا حاکم، پوری زمین کا حکمران، اقتدار۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، ان کو جو ہے قدرت دے گا، یعنی خالی حکمرانی کے ساتھ انہیں طاقت دے گا۔ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یعنی ان کے اس دین کو قوت ملے گی جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے، جو اللہ کا پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور نظام کو چاہتا ہے تو لن یقبل منہ، وہ کبھی قبول نہیں ہوتا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ہر صورت جہاں اس دین کو طاقتور بنائے گا، اسی نظام کی قوت ہوگی، اسلام کی حکومت ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے صالحین، مومنین صالحین کے لیے، اور پھر ان کو خوف کے بعد امن میں بدل دے گا، یعنی گویا کہ اس حکومت اور اس اقتدار سے پہلے خوف ہوگا، خوف پھر امن میں آ جائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تو وہ سب میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کا شریک نہیں بنائیں گے کسی کو، یعنی وہ پھر ایسی حکومت ہوگی کہ جس میں شرک نہیں ہوگا۔
کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔ من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد کافر ہو جاتا ہے تو یہی وہ ہیں جو فاسق ہیں۔ بات یہ ہے روئے زمین کی خلافت، یہ کنایا ہے زمین کی حکمرانی حاصل ہونا، اور مکنا تفید اس کا معنی ہے اقتدار، اختیار، طاقت مل جانا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اس دعا میں ایک تو یہ عقیدہ بار بار اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کی زمین سے ظلم کا خاتمہ تو یہ بھی اللہ سے درخواست کرنی ہے، اور اس زمین پر عادلانہ حکومت کا قیام تو یہ بھی اللہ سے درخواست کرنی ہے۔ تو اللہ سے ہی ماہ رمضان میں یہ درخواست کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ عزت یعنی ایسی حالت کہ انسان کے مد مقابل میں اگر کوئی آئے تو وہ شکست کھا جائے۔ فلاں شخص عزیز ہے یعنی شکست ناپذیر ہے، یعنی اسے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ عزاز یعنی محکم، مضبوط، ایسی حالت جو حالت انسان کو معزز بناتی ہے، یعنی اسے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ تو فلاں کہتے ہیں فلاں بڑا معزز ہے، یعنی محترم ہے، یعنی اس کو عزت ملی ہوئی، یعنی ایک ایسی اس کے پاس طاقت ہے یا ایسی اس کی حیثیت ہے کہ اس حیثیت سے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر کوئی شریک نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں ہوگا۔ عزت اللہ کے لیے ہے، غلبہ، طاقت، ایسی طاقت جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ اللہ کے لیے۔ فإن العزت للہ جمیعا، تمام عزت، ہر قسم کی غلبہ اور طاقت اور احترام، وقار، وہ سب بس اللہ کے لیے ہے۔ ساری مخلوقات جو ہیں وہ محدود ہیں، اور کسی کے لیے کوئی اگر عزت ہے یا شان ہے تو عطائی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ تو اصل عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ سورہ منافقون، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے یہی عزت جو ہے اللہ کی نمائندگی میں کس کو ملتی ہے؟ رسول اللہ کو، اور پھر مومنین کے لیے۔ اللہ نے مومنین کو معزز بنایا ہے۔ مومنین کے لیے یہ ہے کہ انتم الاولون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند ہو، تم ہی باوقار ہو، تمہارے لیے عزت ہے، حرمت ہے، اگر ایمان والے ہو تو یہ نورانی آیات جو ہے، دعا افتتاح کا یہ جملہ جو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، اے اللہ معزز بنا اپنے نمائندے کو، اسے کوئی شکست نہ دے سکے اور حق کا غلبہ ہو۔ یعنی یہ درخواست اللہ سے ہے۔ اللہم اعزہ، اے اللہ اپنے اس ولی کو یعنی امام مہدی کو عزت دے، یعنی اسے طاقت دے، قوت دے، ایسی طاقت جو اسے کوئی شکست نہ دے سکے۔ وعازز بہی، اور ان کے وسیلہ سے مومنین کو عزت دے، مومنین کو وقار ملے، کہ مومنین جو ہیں پھر کسی سے شکست نہ کھائیں اور تیرے نظام کی بالادستی قائم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہے، اور اللہ سے درخواست ہے نصرت کی، لیکن ایسی نصرت امام زمانہ کے لیے کہ جو عزت کے ساتھ، یعنی اس ایسی فتح ہو جو بعد میں اس میں کوئی شکست نہ آئے، یعنی کوئی دشمن جو ہے
آپ کو نقصان نہ دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء آئے سب کو اللہ نے معزز و محترم بنایا، لیکن ان کا مقابلہ دشمنوں کے ساتھ رہا، ان کے مقابلے میں دشمن آئے، اور پھر وہ دشمن جو ہے اپنے جبر اور اپنے استبداد سے اللہ کے نمائندوں کو قید بھی کرتے رہے، اللہ کے نمائندوں کو قتل بھی کرتے رہے، اور ظاہری طور پر اللہ کے نمائندے جو ہیں شکست انہیں ہوئی، ظاہری شکست ہوئی، معنوی شکست نہیں ہوئی، کیونکہ جو وہ پیغام لائے تھے وہ پیغام تو بالادست رہا، اس پیغام کو کوئی نہیں مٹا سکا۔ اللہ کے نمائندوں نے اپنی قربانی دی، تکلیفیں برداشت کیں، لیکن اللہ کا جو بیان تھا، اللہ کا جو پیغام تھا، اس کو پہنچایا۔ اور وہ ظالم جو اللہ کے نمائندے کو ختم کرنے کے درپے ہوئے، وہ بعد میں خود ہی ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے نمائندے کا نام بھی باقی رہا، کیونکہ اس کا پیغام باقی رہا۔ جو اس نے کام کیا تھا وہ کام ختم نہیں ہوا، اور وہ کام ہی اس کی زندگی کا ہدف اور مقصد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے آئے، رسالت، دین اسلام۔ اب آپ کا یہ دین جو ہے باقی ہے۔ اس دین کے جو مدافع تھے، جو ہادی تھے، جو دین کی مبلغ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کو دشمنوں نے اپنے راستے سے ہٹایا، یہ سمجھ کر کہ اگر حضرت علی علیہ السلام نہیں رہیں گے تو اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی گئیں، اور ہر ولی خدا کے خلاف، ہر وہ جس نے اسلام کی بالادستی چاہی، اس کے خلاف سازشیں ہوئیں، لیکن سازش کرنے والے مٹ گئے۔ علی سر بلند ہے، علی کے پیغام موجود ہیں، کیونکہ علی کا پیغام اپنی ذات کا پیغام نہیں ہے، اللہ کا پیغام ہے، رسول اللہ کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے۔ علی نے اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام کا دفاع کیا، امام حسن مجتبیٰ نے اسلام کا دفاع کیا، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی دے کر اسلام کا دفاع کیا۔ 11 امام آئے، ہر امام کو زہر کے ساتھ شہید کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، لیکن جو وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کی علمی میراث باقی رہے، وہ موجود رہی، وہ ختم نہیں ہو سکی۔ قرآن باقی رہے، قرآن موجود رہا، قرآن ختم نہیں ہو سکا۔ قرآن کی روشنی میں تعلیمات آپ دے گئے، وہ تعلیمات ختم نہیں ہو سکیں، آج تک ان کے اثرات اور تاثیرات موجود ہیں۔ ہر وہ انسان جو صاحب علم ہے، صاحب عقل ہے، وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ علم کے چشمے اہل البیت کے در سے پھوٹے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرکز علم تھے، اور انہوں نے اس علم کو اپنے اوصیاء کی طرف منتقل کیا، اور علی کو اپنے علم کا دروازہ قرار دیا، اور یہ چشمہ پھر اسی طرح جاری اور ساری رہا۔ اب جو 12ویں ہیں تو 12ویں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے، 12ویں کی جگہ کسی کو معلوم نہیں، 12ویں کی شکل کا کسی کو پتہ نہیں، 12ویں کے اوصاف بتا دیے ہیں، جب وہ آئے گا ان اوصاف والا ہوگا تو اس کو امام مہدی کہنا، وگرنہ نہیں۔ اس کے سر پر بادل کا سایہ ہوگا، اس کے حمایت میں آسمان سے آواز آئے گی، اس کے ہمراہ فرشتے ہوں گے، وہ جس طرف جائے گا فتح و نصرت آگے آگے اس کے لیے قدم چومتی جا رہی ہوگی، کہیں بھی اسے شکست کا سامنا نہیں ہوگا، اور وہ اپنے عمل کا، اپنے کام کا آغاز جو ہے کعبۃ اللہ سے کرے گا، اور وہ فرزند رسول ہوگا، وہ مہدی ہوگا، وہ بقیت اللہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو خصوصیات دی ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ اپنے اس ولی کو طاقت دے، تاکہ وہ آئے اور تیرے نظام کو رائج کرے۔ تو ہی یہ طاقت دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ بعض نے عزیز کا لفظ جو ہے نایاب کے لیے استعمال کیا ہے،
فلاں چیز عزیز ہے، یعنی اس کی مانند کوئی اور چیز نہیں۔ تو اب جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم انصرہ نصرا عزیزا، اے اللہ اس کی مدد کر، ایسی مدد جو مدد عزیز ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی نایاب، ایسی مدد کسی کو نہیں ملی ہو، یعنی ایک بے نظیر مدد دے۔ یہ درخواست ہے اللہ سے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سے ایک اور درخواست ہے، وَافْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا۔ فتح معنی ہوتا ہے کھولنا، یسر ہوتا ہے آسانی۔ تو ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے جو ہم درخواست کر رہے ہیں، اللہ کے نمائندے کے لیے، امام مہدی کے لیے، کہ وہ عالمی اسلامی حکومت قائم کریں، عادلانہ حکومت قائم کریں۔ کون سا مسلمان ہے جس کی آرزو نہ ہو؟ یہ ایک ایسی آرزو ہے کہ ہر مظلوم کی یہی آواز ہے کہ ایسا دوران آ جائے کہ بس قانون کی بالادستی ہو، امن ہو۔ کون سا انسان ہے جو امن کی خواہش نہیں رکھتا؟ کون سا مسلمان ہے جو نہیں چاہے گا کہ قرآنی حکومت ہو؟ ہر مسلمان چاہتا ہے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآنی حکومت حضرت امام مہدی کے توسط سے، چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہوتی رہیں گی، سابقہ ادوار میں بھی ہوئی ہیں، لیکن ایسی حکومت جو پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہو، زمین کا کوئی بھی ٹکڑا نہ ہو مگر یہ کہ اس پر اسلام کی حکومت ہو، تو ایسی حکومت جو ہے وہ فقط امام مہدی کے ذریعے ہی ہوگی۔ تو اسی کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا کا مہینہ ہے اور دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے کہ اے اللہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے عالمی عادلانہ حکومت قائم کرنے کے لیے رستے اس کے لیے کھول دے، اور جو ستمگر ہیں، جو ظالم ہیں، جنہوں نے بند باندھے ہوئے ہیں ظلم کے کہ کوئی ان سے عبور نہیں کر سکتا، تو ایسے راستے بتا دے اور ظلم کے بند جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں اور کھول دے اس کے لیے رستے۔ وَافْتَحْ لَهُ فَتْحًا يَسِيرًا، آسانی سے۔ سلطان کا معنی ہوتا ہے غالب ہونا، طاقت اور قدرت کے ساتھ غلبہ حاصل ہونا، اور نصیر جس کی مدد کی گئی ہو، منصور یعنی یہ دعا کا ایک اور جملہ ہے، یعنی یہ تمام مختلف پہل حالات کو عرض کرتا جا رہا ہے دعا مانگنے والا۔ اے اللہ مہدی کے لیے من لدن کا، اپنی جناب سے، یعنی نصرت لدنی چاہیے، من لدن کا سلطانا نصیرا، اے بار الہا اپنی جناب سے اس کے لیے قدرت اور غلبہ اور تسلط دے اور مسلسل اس کی مدد کر، یعنی وہ نصرت شدہ ہو، یعنی منصور ہو ہمیشہ، کبھی ایسا مرحلہ نہ آئے کہ اس کے لیے نصرت نہ ہو رہی ہو۔ اللہ سے دعا مانگے، جو دعا مانگنے کا کہا گیا ہے ان میں ایک دعا یہ ہے کہ جتنے معاملات ہیں ان پر اللہ انہیں تسلط اور غلبہ عطا کرے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ میرے لیے اپنی جناب سے ایسی سلطنت دے کہ اس میں ہمیشہ نصرت ہی ہو، اس میں کوئی کمزوری وغیرہ نہ ہو۔ یہ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ پیغامات، یہ جو ہم نے دعا کے جملے اب تک پڑھے ہیں، ان میں یہ جو جملہ تھا اللہم اعزہ واعزز بہ واجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا، اس کی روشنی میں
اور دیگر آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ عزت کا سرچشمہ، اقتدار کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لذا ہم اللہ سے ہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس ولی کے لیے اقتدار اور عزت کے اسباب بنائے اور اسے ایسی سلطنت اور تسلط اور غلبہ عطا کرے کہ جس میں امور مملکت چلانے میں کوئی کمزوری نہ ہو اور کہیں بھی انہیں پریشانی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام امور پر اور تمام جہاد پر ان کا تسلط اور ان کا غلبہ ہو اور ہر چیز ان کے اختیار میں ہو اور کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہو جو ان کے اقتدار میں نہ ہو۔ وَاجْعَلْ لَهُ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ 27واں پیرا یا حصہ، اللہم اظہر بہ دینک و سنت نبیک حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق۔ یہ بھی وہی دعا کا تسلسل ہے، اور میں اس بات کو تکرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان کی یہ آرزو ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو۔ اسے عام شخص انجام نہیں دے سکتا۔ ہر دور میں کوششیں رہیں کہ اسلام کا نفاذ ہو۔ پاکستان کی تشکیل لا الہ الا اللہ کے شعار اور نعرے سے ہوئی، اور یہ کہہ کر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ خطہ حاصل کیا گیا کہ وہ اس سرزمین پر اسلام پر عمل کریں گے اور قوانین ان کے اسلام کے مطابق ہوں گے، اور جو غیر اسلامی قوانین ہیں ان کا خاتمہ ہوگا اور اسلام کے بتائے ہوئے زرعی اصولوں کے مطابق نظام تشکیل پائے گا۔ وہ آرزو پوری نہیں ہوئی۔ اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں مختلف اوقات میں اسلامی تحریکیں چلیں۔ آپ اگر پیچھے 1400 سالہ دور کو دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری آپ کا وصال ہے، اور اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہے، اور پھر ملوکیت مختلف رنگوں سے آتی رہی۔ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، ائمہ اہل بیت کا دور ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ان صدیوں میں کئی اسلامی تحریکیں اٹھیں، اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق حکومتیں بھی قائم ہوئیں، ان میں کمزوریاں رہیں، اور پھر ان کا اقتدار جاتا رہا۔ اور آخری سالوں میں ایک بڑی تحریک جو ہے وہ ایران میں اٹھی اور ادھر افغانستان میں اٹھی۔ ایران میں اٹھنے والی تحریک، اس کی قیادت بھی علماء کر رہے تھے، اور علماء کی قیادت میں قرآن کی حکومت اور اسلام کی حکومت اور قرآنی دستور جو ہے بنایا گیا، اور اسی کے مطابق چل رہے ہیں، علماء کے پاس قیادت ہے۔ افغانستان میں بھی علماء کی جماعتیں تھیں جنہوں نے تحریک چلائی، روس سے آزادی حاصل کی، پھر مشترکہ علماء نے مل کر حکومت تشکیل دی، پھر اس حکومت کے بعد طالبان کی حکومت آئی، اور بہرحال اسلام کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے جدوجہد جاری رہی، ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ مصر میں اخوان المسلمین مرسی کے قیادت میں ایک حکومت قائم ہوئی، فلسطین میں، سعودی عرب میں، یا مختلف جگہوں پر۔ لیکن اگر آپ ان حکومتوں کا جائزہ لیں تو کوئی بھی حکومت ہمیں ایسی نظر نہیں آتی، سابقہ جتنی حکومتیں گزری ہیں، کہ وہ تمام پہلوؤں میں اسلامی احکام نافذ کرنے میں کامیاب ہوئی ہو۔ بعض موقع پر تو فقط اسلام کا نام لیا گیا اور اسلام کا نام لے کر استحصال ہوا، ایسے حکمران بن گئے کہ جو خود اسلام پر عمل ہی نہیں کرتے تھے، اور بعض جگہوں پر علماء کی شورا بنی، مشاورتی
کمیٹیاں بنی اور ان کے تحت کوشش ہوئی، اور بعض جگہوں پر کچھ تھوڑی مدت کے لیے اسلامی احکام کا نفاذ ہوا، اور ابھی ایران میں مثلا 40 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے کہ اسلامی قوانین پر ایک تجربہ اور عمل جاری و ساری ہے، لیکن ہم کسی جگہ کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر جی 100% اسلامی الفاظ کا نفاذ ہے۔ کوششیں ہیں اور یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ پاکستان میں بھی یہ کوششیں ہیں، اب بھی علماء کی طرف سے مطالبہ ہمیشہ رہا ہے، اب بھی ہے کہ یہاں غیر سودی نظام ہونا چاہیے، یہاں قوانین اسلامی ہونی چاہیے۔ خود اسلامی نظریاتی کونسل کا وجود جو ہے، آئین میں اس کا باقاعدہ اسے باقاعدہ رکھا جانا، اور آئین نے پاکستان میں ہے کہ جتنے بھی قوانین بنیں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، اور قرآن و سنت کی تشخیص جو ہے اس کے لیے پھر باقاعدہ ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، اور جس میں علماء بھی ہیں اور قانون کے ماہرین بھی ہیں، ججز بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، خواتین کی نمائندگی بھی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوششیں ہونی چاہیے اور جاری رہنی چاہیے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس دین کو اس نے قبول کیا ہے اس دین کو نجی زندگی میں شخصی حوالے سے خود اپنے اوپر نافذ کرے، اپنے گھر پر نافذ کرے، آغاز تو اپنے جسم و جان سے کرے، اور پھر جہاں تک اس کی تاثیر ہے، اثر ہے، اسلامی قوانین پر عمل درآمد کے لیے وہ عملی اقدامات اٹھائے۔ لیکن جو اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں کوئی بھی ایسا مرحلہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کی ساری روئے زمین پر اسلام چھا گیا ہو، یا جو اسلامی حکومت قائم ہوئی ہو اسے دوام ملا ہو۔ تو وہ آرزو ہے ہر مسلمان کی کہ ایسا ہو جائے، کہیں ظلم نہ ہو، عدل ملے، امن ہو۔ تو اس کے لیے ماہ رمضان سے بہتر اور کون سا مہینہ ہے کہ ہم اللہ سے درخواست کریں، اور یہ درخواست اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ ہم اللہ سے عرض کر رہے ہیں، اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تو اپنے اس طاقتور بندے کو بھیج دے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دے، جس سے تو نے یہ کام لینا ہے، اور جسے تو نے اپنی حفاظت میں، اپنی نگہداری میں رکھا ہوا ہے، اور اپنے عام بندگان سے اسے محفوظ کیا ہوا ہے۔ کیونکہ ہر دور میں تیرے نمائندے تیرے بندوں کے درمیان رہے، بندوں نے قدر نہیں کی، کسی کو مار دیا، کسی کو جیل میں ڈالا، ان کا کہنا نہیں مانا۔ اب اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میرا آخری نمائندہ جس کے ذریعے میں نے اپنی ساری زمین پر اپنا قانون جاری کرنا ہے، اب وہ ان ظالموں کی دست رس میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ ان تمام ظالموں کا وہ مقابلہ بھی کرے گا اور ان کو شکست بھی دے گا۔ تو اس لیے ہم اللہ سے عرض کر رہے ہیں، اے اللہ اظہر بہی دینک، امام مہدی کے ذریعہ اپنے دین کو غلبہ دے، یعنی ہر جگہ تیرا دین چھا جائے، یعنی عملی غلبہ دے، و سنت نبیک، اور تیرے نبی کی سنت جو ہے وہی ظاہر ہو، وہی ہر جگہ ہو، یعنی تیرا دین ہو، تیرے نبی کی سنت ہو۔ لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق، اور ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کسی کے ڈر سے، یعنی مخلوق میں سے کسی کا خوف کی وجہ سے حق پوشیدہ نہ رہے۔ بعض دفعہ حق بات اس لیے نہیں کہی جاتی کہ جان کا خطرہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ خود اسلام نے بھی کہا ہے کہ کس موقع پر اظہار کرنا ہے، کس موقع پر اظہار نہیں کرنا۔ لیکن ایک حالت ایسی آئے گی، اور وہ حالت وہی اس وقت ہوگی جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک اٹھے گی، کہ پھر کہیں بھی حق کو چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، حق ہر جگہ آشکار اور بالادست ہوگا، ہر جگہ حق کا غلبہ ہوگا، ہر جگہ حق کی آواز ہوگی۔ نکات مہدویت کے حوالے سے، یعنی ایسی حکومت جس میں ظلم نہ ہو، یعنی امام مہدی کی حکومت، اس میں ہم جب امام مہدی کے حوالے سے جتنے بھی حدیثی منابع میں جو کچھ بیان ہوا ہے،
6,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہیں، اور سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے اہل سنت علماء نے لکھی ہیں، اور وہ شیعہ کیونکہ 255 ہجری میں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں، تو آپ کی ولادت کے زمانے سے بھی پہلے لکھی گئی ہے، اور یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کا ایک گروہ قبول کرتا ہو دوسرا گروہ قبول نہ کرتا ہو، اور اتنی کثرت سے حدیثیں ہیں کہ اس کا انکار جو ہے کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ اس لیے سعودی عرب کے مفتی اعظم بن باز، ان کا ایک جملہ مشہور ہے، من انکر المہدی فقد کفر، جس نے امام مہدی علیہ السلام کے آمد کا انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ وہ نہیں آئیں گے تو وہ کافر ہوا، کیونکہ امام مہدی کی آمد کا انکار کا مطلب اسلام کی بالادستی کا انکار، کیونکہ امام مہدی کی آمد کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی جسے اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور اس کے پاس اللہ کی نمائندگی ہوگی، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، اور وہ اسلام کو آ کر پوری روئے زمین پر نافذ کریں گے۔ اگر کوئی ایسی شخصیت کا انکار کر دیتا ہے تو گویا کہ ہزاروں حدیثوں کا اس نے انکار کر دیا ہے، اور اسلام کی جو غلبہ ہے اس کا وہ انکار کر رہا ہے، عملی غلبہ اسلامی حکومت کا انکار کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو یہ ایک مسلمہ بات ہے، تو اللہ سے یہ دعا ہے، دین کا اظہار اور سنت رسول کا اظہار بار میں امام کے ہاتھوں ہو۔ کیسے ہو؟ حقیقی اسلام واضح اور روشن ہو جائے۔ تو حدیث ہے، محمد بن مسلم نے بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں سألت ابا جعفر علیہ السلام عن القائم عجل اللہ فرجہ، کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا حضرت قائم کے بارے میں۔ ہم پہلے بتا چکے حضرت قائم جو ہے وہ امام مہدی کی صفت ہے۔ اذا قام بأی سیرت یسیر فی الناس، جب امام مہدی قیام کریں گے تو لوگوں میں کون سی سیرت پر عمل کریں گے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا فقال بسیرت ما سار بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی یظہر الاسلام، وہ اس طریقے پر چلیں گے جس طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا جب اسلام لے آئے، یعنی جب اسلام کی تبلیغ شروع کی، یعنی اسلام کے لیے جب آپ نے لوگوں کو دعوت دی تو جو آپ نے اس وقت طریقہ اختیار کیا تھا تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طریقے کو اپنائیں گے حتی یظہر الاسلام، یہاں تک کہ اسلام کو پوری طرح ظاہر کر دیں، لوگوں کے لیے روشن اور واضح کر دیں۔ قلت وما كانت سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی سیرت کیا تھی جب آپ نے اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی تھی؟ آپ نے کیا رویہ اپنایا تھا؟ قال، تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ابطل ما كان فی الجاہلیہ، سب سے پہلا کام آپ نے کیا زمانہ جاہلیت میں جو کچھ تھا اسے آپ نے باطل قرار دیا، اس کی نفی کر دی، کفر کے زمانے کا جو کچھ تھا۔ واستقبل الناس بالعدل، اور عدل کے ساتھ لوگوں کا سامنا کیا، یعنی عدل لوگوں کے درمیان لے آئے ظلم کی بجائے۔ کذالک القائم علیہ السلام، اسی طرح حضرت قائم ہوں گے اذا قام یبطل ما کان فی الہدنہ، آپ اسے باطل کریں گے، ختم کریں گے جو پہلے تھا، مما کان فی ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، جس پر لوگ چل رہے تھے، اور یستقبل بہم العدل، اور ان میں عدل کو رائج کرے گا، یعنی آپ آ کے عدل کو عام کریں گے، عدل نافذ کرنے کے لیے آئیں گے۔
البتہ یہاں پر اس نقطے سے غافل نہ رہیں کہ دین کو ظاہر کرنے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرنے کا معنی، اس سے یہ غافل نہ رہیں، اس کو ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ میں آئین الہی اسلام، اللہ کا جو دین اسلام ہے، اس میں شادابی اور طراوت اور تازگی آ جائے گی، جیسا کہ جو لوگ پہلے اس کو بھول چکے ہوں گے، جیسا کہ کچھ منابع میں آیا ہے، یعنی دعا کے انداز میں ہے وہ بھی، اللہم جدد بہی ما محی من دینک، اے اللہ تیرے دین سے جو مٹا دیا گیا ہے اسے امام مہدی کے ذریعہ تازگی بخش دے، یعنی اس کی تجدید ہو جائے، دوبارہ وہ ظاہر ہو جائے، واحیِ ما بہی ما بدل من کتابک، اور تیری کتاب سے جو کچھ بدل دیا گیا ہے اس کا احیاء کر دے، وَأَظْهِرْ بِهِ مَا غُيِّرَ مِنْ حُکْمِک، اور تیرے قانون کو جو بدل دیا گیا ہے، جو تیرے قانون میں تبدیلی لائی گئی ہے، تو اس تبدیلی کو ظاہر کر دے اور اسے صحیح دکھائے بھی یہ صحیح ہے، حتی یعود دینک بہ ولا یدہ غضا جدیدا خالصا مخلصا لا شک فی ولا شبہۃ معہ ولا باطل عنہ ولا بدعۃ لدہ۔ یہ سارا کیوں ہوگا؟ جو احکام بدلے ہیں وہ صحیح بتا دیں، تو حضرت اس کو کھول کے بتا دیں کہ یہ نہیں ہے، یہ ہے، اصل یہ ہے۔ جب پہلی شکل میں اسلام آ جائے گا تو اے اللہ اس پہلی شکل میں اسلام آئے تو کس طرح ہوگا؟ تر و تازہ ہوگا، شاداب ہوگا، خالص ہوگا، سچا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، کوئی شبہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی باطل نہیں ہوگا، کوئی بدعت نہیں ہوگی۔ یہ وہ خاص بات ہے، یہ اللہ سے درخواست ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ آئے گا تو اس زمانے میں دین اسلام جو ہے وہ ہر طرف چھا جائے گا، فراگیر ہماگیر ہما طرف، یعنی ہر طرف توحیدی پرچم ہوگا، ہر طرف الہی دین کی بات ہوگی، پھر لوگوں کے بنائے ہوئے نظام اور بنائے ہوئے دین اور منحرف اور تحریف شدہ دین نہیں ہوں گے، اور اسلام اپنی اصل شکل میں ظاہر ہو جائے گا۔ مولا متقیان امیر المومنین اسلام کی حدیث ہے، یہ سورہ توبہ کی جو آیت 33 اور سورہ فتح کی آیت 28 اور سورہ صف کی آیت 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ ہی وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو سارے کے کل دین پر ظاہر کر دیں، غالب کر دیں۔ تو آپ نے پوچھا اظہر ذالک بعد کلا والذی نفسی بیدہ الطلا، تو کیا یہ سارا دین جو ہے سب پر غالب آ گیا ہے؟ یعنی اسلام کے علاوہ سارے ادیان ختم ہو گئے ہیں، اسلام کے علاوہ کوئی نظام باقی نہیں رہا؟ اللہ تو فرما رہا ہے بالہدیٰ ودین لیظہرہ دین کلہ۔ تو آپ نے فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے ایسا بھی نہیں ہوا، لیکن یہ ہونا ہے۔ لا یبقى قریۃ الا ونودی فیہا بشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ بکرۃ وعشیا۔ یہ اس وقت پوری ہوگی، اس آیت میں جو بیان ہے پورا ہوگا کہ کوئی بھی بستی اور آبادی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گی مگر یہ کہ اس میں یہ گواہی دی جا رہی ہوگی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح و شام یہ گواہی دی رہی ہوگی کہ محمد اللہ جل ذا کے رسول ہیں۔ اسلام کی بالادستی حضرت امام مہدی کی آمد سے ہوگی۔ دلائل اور ثبوت اور عقلی میدان میں، اور اسلام نے سب ادیان کو چیلنج کیا ہے، کسی دین کے پاس اپنے حق ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، فقط دین اسلام ہی ہے جس کے پاس اس کے حق ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ لیکن اس دین کے عملی غلبہ کی جو بات ہے اس کی انتظار ہے، اور یہ عملی غلبہ ضرور ہونا ہے، کیونکہ اسی دین ہی میں وہ ضوابط، وہ قوانین ہیں کہ جو قوانین انسان کی فلاح اور ترقی کے ضامن ہیں، انسان کی مادی ترقی کی ضمانت بھی ہے، انسان کی روحانی ترقی کی ضمانت بھی ہے، انسان کی آخرت کی ضمانت بھی ہے۔ ایک کامل نظام ہے، معاشی سسٹم، سیاسی سسٹم، انسان کی ہر ضرورت کا حل پوری طور پر اور مکمل طور پر اس میں موجود ہے، اور یہ ہے وہ دین اسلام۔ اور اس دین اسلام میں کچھ کمزوری نہیں ہے، کمزوری مسلمانوں میں ہے۔ اگر آج 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، سب طے کر لیں کہ ہم نے بس اسلام پر عمل کرنا ہے اور کسی اور دین پر عمل نہیں کرنا، تو اللہ تو دیر نہیں کرے گا، اپنے نمائندوں کو بھیج دے گا کہ لوگ آمادہ ہو گئے ہیں اب اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، بیٹیوں کو میراث ہم نہیں دیتے، یتیموں کا مال ہم کھا جاتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہم نہیں دیتے، رشتہ داروں کے جو ایک دوسرے کے ساتھ حقوق ہیں وہ ہم نہیں دیتے، غربا مساکین پر اللہ کے دیے ہوئے مال سے ہم خرچ نہیں کرتے۔ ہم اگر سارا اپنا جائزہ لیں تو بعض ایسی صفات ہیں جو غیر مسلموں میں ہیں، سچ ہم نہیں بولتے، غیر مسلم ایسے ہیں جو ہم سے سچ بولتے ہیں، جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان قوانین پر ہم عمل نہیں کرتے، جبکہ غیر مسلم میں ہے جو قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ٹریفک کے قوانین دیکھ لیں، اگر ہم برطانیہ میں ہوں تو ہم مسلمان اس برطانیہ میں ٹریفک کے قانون کی پابندی کریں گے، لیکن جب پاکستان میں آتے ہیں جو مسلمانوں کا ملک ہے وہاں ہم قوانین کی پابندی نہیں کرتے۔ اسلام نے صفائی کا کہا ہے، ہم صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن یہ وقت ایک آئے گا کہ جب ہم حقیقی مسلمان بنیں گے، اور ہر دور میں ایسا گروہ رہا ہے، ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ایک گروہ تیار ہونا چاہیے جو خود بھی پوری طرح عمل کرے اور دوسروں کو بھی کہے کہ عمل کرو، تبھی وہ ایک تعداد پوری ہو جائے گی کہ اس تعداد کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عبد خاص امام مہدی کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنی اس الہی تحریک، عالمی اسلامی حکومت کے قیام کے لیے تحریک کا آغاز کعبۃ اللہ سے کریں، اور اسلام ناب، سچا اسلام، وہ قرآن کے میزان پر ہے، اللہ کے جو کتاب کے جو دستورات ہیں اور جو روش اور دستور جو ہے رسول اللہ دے کر گئے ہیں، اللہم اظہر بہ دینک و سنت نبیک۔ اور پھر دوسرا پیغام یہ کہ اسلامی حکومت جو امام مہدی علیہ السلام قائم کریں گے، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ایک قدرت مند حکومت ہو، دشمنوں کا کوئی ڈر نہ ہو، اور حق جو ہے واضح اور روشن ہو، اور حق پہ پھر پردہ نہ پڑے، باطل کا خاتمہ ہو، اور ایسی حکومت ہوگی حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ عہد من الخلق۔ اس حکومت کی انتظار میں ہے، انشاءاللہ وہ ضرور قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی الہی عادلانہ حکومت کے قیام میں کردار کرنے والے ہوں، کردار ادا کرنے والے، اپنے آپ کو ٹھیک کر کے اور دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچا کر اور دوسروں کو اسلام کی تعلیم دے کر۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من انصارہ وعوانہ ولا تجعلنا من مخالفیہ ومعاندیہ۔ اللہ رحمان
اللہ اللہ رحمان